جو انتہائی ویسٹرن کلچر سے متاثر لوگ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسٹرن کلچر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ان کے نزدیک ان کو کیا اس چیز کی سمجھ کہ اسلام جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایک پورا نظام دیتا ہے۔ اسلامی معاشیات کا جو بیسیکلی کنسپٹ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ دولت کی تقسیم، ایسی دولت کی تقسیم کہ جس میں معاشرے کے ہر طبقے تک اس کو پہنچایا جائے، جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں دولت کو وہاں پہنچایا جائے، اس طرز پہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ ایک جسم کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جسم کے ہر حصے کو جتنی مقدار میں خون کی ضرورت ہے، اگر اس تک اتنی مقدار میں نہیں پہنچے گا تو اس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، اس وقت یا اس کے کچھ عرصے بعد۔ اب اسلامی معاشیات یہ کہتی ہے کہ دولت کو اس طریقے سے سوسائٹی میں، اس معاشرے میں تقسیم کیا جائے کہ ہر طبقے تک وہ پہنچے اتنی مقدار میں جتنی اس کو ضرورت ہے، اور چند بڑے ہاتھوں سے، جاگیرداروں سے، اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ اس سے نکالا جائے اور اس کو آگے تقسیم کیا جائے۔ اب اس نظام کو رائج کرنے میں چند مشکلات پیش آتی ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں which are strictly prohibited in Islam، جن کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم ہے ربا۔ اس کو انگریزی میں انٹرسٹ یا یوجری کہا جاتا ہے، اور اردو میں سود کہا جاتا ہے اس کو، لیکن خالص طور پر یہاں پر ربا کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا ہے کہ یہ اپنے بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہ ان چند الفاظ میں سے ہے کہ جن کو آپ سمجھ لیں کہ اگر ان الفاظ کو ان کی زبان میں ہی نہ سمجھا جائے تو وہ اپنا معنی کھو دیتے ہیں، صحیح طریقے سے وہ واضح نہیں ہو پاتے، کچھ ادھورا پن رہ جاتا ہے ان کے اندر۔ یہ ان الفاظ میں سے ہے۔ ربا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ اس اسلامی طرز پر ہونے والی تقسیم کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اگر آپ صحابہ کرام کے دور سے دیکھیں تو تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا ایک خاص سینیریو میں یہ سود کی اس ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جتنی بھی اسلامک ہسٹری ہے، اب اس میں دیکھیں کہ قانون میں علماء نے اس کو ایک اوفنس کے طور پر لیا ہے، اور اس کے لیے جرم ہے یہ، اور اس کے لیے تعزیراً سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ اب اس میں اب دیکھیں کہ ربا بیسیکلی کیا ہے۔ ربا کا مطلب ہے ایجادگی، بڑھوتری، ٹو ایڈ سم تھنگ وداؤٹ اینی ایفرٹ بیہائنڈ اٹ۔ اب اس کی دیکھیں مثال یہ کہ 10 روپے کے انسان کسی کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جو بھی کرو 2 دن بعد تم مجھے یہ 15 روپے کر کے واپس کر دو گے۔ کوئی تجارت اس کے اگینسٹ نہیں ہے، کوئی ایفرٹ اس کے اگینسٹ نہیں ہے، صرف بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اس کے بدلے اتنے پیسے ایکسٹرا مجھے مل جائیں گے۔ لیکن اسلام اس کے اگینسٹ کیا کہتا ہے، ایک زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو آپ دیکھیں کہ 1 سال ایک چیز کو جمع رکھنے کے بعد آپ اس میں سے 2.5% نکال دیں گے، یعنی وہی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک بڑے پنجے میں سے، بڑے ہب میں سے زکوٰۃ، صدقات، ان نالیوں کے ذریعے آپ نے پیسے کو نیچے پہنچانا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ دولت کی تقسیم کرنی ہے اس طرز پر کہ معاشرے کے ہر طبقے کو اتنا حصہ اس میں سے ملے جتنا اس کو ضرورت ہے، تاکہ وہ ناکارہ ہونے سے بچ جائے۔ لیکن یہ تو اس کے ٹوٹلی ریورس پروسیس ہے کہ بجائے اس ہب میں سے آگے پہنچانے کے، یہ اس میں سے ریورس ہوتا ہے کہ آدمی وداؤٹ اینی ایفرٹ بیٹھ کر یہ ان لوگوں میں سے واپس پیسے جو ہے وہ بٹورنا چاہتا ہے، نہ کہ اسلام جس طریقے سے ایک طرز دے رہا ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلائیں، پہنچائیں، یہ وہاں سے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی اتنا حساس معاملہ ہے کہ اب دیکھیں علماء کہتے ہیں چونکہ اس کی مماثلت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو جنگ والی بات کی گئی ہے، اب اس کی مماثلت اس میں آتی ہے کہ بغاوت، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، تو ظاہر بغاوت ہے۔ تو علماء، بہت سارے علماء اس پر متفق ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا وہی ہونی چاہیے جو ایک باغی کی سزا ہے۔ اب اگر ہم اس ربا کے نظام کو، اس کی ریگولیشن کو پاکستان کے اندر دیکھیں تو اس وقت جو ایک 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن فالو کیا جاتا ہے،
اس میں ایک چیپٹر ہے پرنسپل آف پالیسیز. پرنسپل آف پالیسیز کے آرٹیکل 38 میں غالباً یہ ہے کہ حکومت ربا کو ایلیمینیٹ کرے گی. باقاعدہ طور پر ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ حکومت ربا کو ایلیمینیٹ کرے گی. اسی طرح اگر آپ قرارداد مقاصد کے آرٹیکل 2A کو دیکھیں تو اس میں ہے کہ قانون جو ہے وہ اسلامی ہوگا, اسلامی قانون پاکستان میں بنایا جائے گا, اسی کو رائج کیا جائے گا. اب 227 کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوگا, اسلام کے انجیکشنز کے اگینسٹ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کو, سوسائٹی کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ انیبلنگ لاز ہوتے ہیں, ان کو رائج کروانا ضروری ہوتا ہے. اب پاکستان میں وہ انیبلنگ لاز کیا ہیں؟ قرآن و سنت ہیں کہ کوئی بھی قانون ان کے اگینسٹ نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا قرآن و سنت کی انجیکشنز کے اگینسٹ ہوگا تو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. اب شروع میں پاکستان کی اگر آپ اسلامائزیشن کے سٹارٹنگ کو دیکھیں تو شریعت کے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے یا ان کیسز کو سننے کے لیے ہائی کورٹ کے کچھ بینچز بنائے گئے. بعد میں برڈن ریلیز کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اب وہاں پر کچھ ریسٹرکشنز یہ لگائی گئیں فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے کہ شروع میں وہ جو ہمارے فسکل لاز ہیں, یعنی جو لاز ہمارے فائنینشیل لاز ہیں, وہ جو ریلیٹ ہوتا ہے ان سے پیسے کے حوالے سے یا ان چیزوں میں, وہ اس کے اوپر ان کی جورسڈکشن نہیں ہوگی, فائنینشیل لاز میں ان کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. تو اب چونکہ ربا جو ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہمارے فائنینشیل لاز سے, تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہ پہلے 3 سال کے لیے لگائی, پھر 5 سال, پھر اس کی دورانیہ 10 سال کے لیے کر دیا گیا. 1990 تک یہ دورانیہ بنتا تھا, اور تب تک یہ تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف پٹیشن دائر نہیں کی جائے گی ہمارے فائنینشیل لاز کے خلاف. 1990 میں دوبارہ سے جب یہ چیز, یہ ریسٹرکشن ختم ہوئی تو اس کے خلاف پٹیشن دائر ہوئی, اس کے اوپر چیلنج کیا گیا اس ربا کے نظام کو. تو فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کا ایک بینچ بنا اور اس نے ڈیٹیل سماعت کی, سارے اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے کہ ربا کا جو نظام اس وقت رائج ہے وہ کیا ہے, کس طریقے سے, اور پورے بینکنگ کے سیٹ اپ کو دیکھا گیا. ڈیٹیلڈ سماعت ہوئی اس کے اوپر. جسٹس تنزیل الرحمان نے پھر 91-92 میں اس کو ججمنٹ دی, اور پھر وہ 92 میں رپورٹ ہوئی, اور کلیئرلی جسٹس تنزیل الرحمان نے یہ بات واضح کی تمام دلائل کے ساتھ کہ جو ربا کا نظام اس وقت پاکستان میں رائج ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے, اور وہ اسلام کی انجیکشنز کے اگینسٹ ہے. مگر چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے تو وہ چیلنج ہوا, اور اس کے اوپر شریعت اپیلیٹ بینچ بنایا گیا. اور ایک طویل مدت کے بعد جسٹس خلیل الرحمان خان کی سربراہی میں 2000 میں اس کو جب فائنلائز کیا گیا اس کیس کو, تو انہوں نے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اسی کو برقرار رکھا, اور اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ریزننگ دی اور اسی کو آگے چلایا. مگر ہوا یوں کہ کچھ کیپٹلسٹ بینکوں کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی وجہ سے, ان کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے دوبارہ سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے, اور دوبارہ سے ریویو کی صورت میں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مس کیا گیا ہے اس فیصلے میں, اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنا کہا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2002 میں اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا, اور اس کو واپس ریفر کر دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف, اور کہا گیا کہ آپ اس سارے مسئلے کو دوبارہ سے سنیں, نئے سرے سے اس کے اوپر نظر ثانی کریں, اس کو سنیں, اور اس کے بعد ایک ڈیٹیل ججمنٹ جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر دیں. دوبارہ سے ادھر ریفر کر دیا گیا, اور وہ جو کیس ہے وہ سٹل آج تک یہ چل رہا ہے. اب اسی دوران ایک نئی چیز متعارف ہوئی اسلامک بینکنگ کے نام سے, اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اب اس میں یہ ہے کہ اتنے یہ واسٹ ایریا پر پھیلا اور بہت تیزی سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے, تو بہت سارے کیپٹلسٹ جو بینکس ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ اتنی تیزی سے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اس سیٹ اپ کی طرف آ رہے ہیں کہ اسلامک اکانومی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے, تو ان لوگوں نے اپنے بینکس کے اندر ایک اسلامک ونڈوز کے نام سے ایک سیٹ اپ شروع کر دیا. بہرحال اس سے یہ سامنے آیا کہ یہ ریپلیسمنٹ ہے. سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ ایک چیز بالکل کلیئر ہے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے ربا کو, پھر بھی ہماری عدالتیں, ہمارے اسٹیک ہولڈرز, ہماری اسٹیٹ, ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ اس سیٹ اپ کو, اس پاکستان کو انٹرسٹ فری پاکستان نہیں بنا سکتے. اب اس میں بہت سارے وکلاء, بینکرز اور ہماری اسٹیٹ کا یہ موقف آتا ہے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں
ہم یہاں پر ایک ایسولیٹڈ نظام جو ہے وہ رائج نہیں کر سکتے۔ اب ایسولیٹڈ اکنامک پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ سود لیں گے اور نہ سود دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے جی کہ ہم جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہیں وہ متاثر ہوگی، ہمیں قرض نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھیں کہ جو انتہائی ویسٹرن کلچر سے متاثر لوگ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسٹرن کلچر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ان کے نزدیک ان کو کیا اس چیز کی سمجھ کہ اسلام جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایک پورا نظام دیتا ہے۔ اب اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور سے اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا تھا وہ تجارت تھی۔ تو کیا اسلام اس کے مقابلے میں کوئی، یا ہم ایسی چیز انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے کہ جو انٹرسٹ فری ہو، جو بالکل اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، ہم اس کے اگینسٹ اسلام کی طرز کے اوپر ایک نظام رائج کریں۔ تو آج ہمیں یہ ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی، ایسے اذہان کی ضرورت ہے کہ جو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہو کر سوچیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور غور و فکر کے بعد اس ایسے نظام کو رائج کریں کہ جس میں ہم انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹریڈ کو اسلامک طرز کے اوپر کر سکیں اور انٹرسٹ فری بنا سکیں، تاکہ یہ جو ایک بڑی لعنت ہمارے سر پر ہے سود کی صورت میں، ربا کی صورت میں، ہم اس سے اپنے وطن عزیز کو بچا سکیں۔